والضحیٰ واللیل اذا سجا، جن کے بارے میں آیا جب وہ تلاوت کرتے ہو، الم نشرح لک صدرک، جن کے سینے کی تعریف اللہ نے کی، جب وہ ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہوں گے تو کیا شان ہوگی، جن کو رب کہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو جب حضور خود یہ آیتیں پڑھتے ہوں گے تو انداز کیا ہوتا ہوگا۔ یہ آیتیں سنی، قربان جائیں میرا تو کوئی دل ہی بدل گیا۔ میں بڑا بہترین شاعر تھا، لفظوں کے تراشے مجھے خوب آتے تھے، الفاظ کے بام و در سے میں آگاہ تھا، اچھا ادب میں جانتا تھا، پر میں نے کہا یہ کلام، یہ انداز، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ انداز پتھروں پہاڑوں پہ جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں تھوڑا سا پڑا قریب اور پھر نظریں جھکائے ہوئے حضور اپنے گھر گئے، سرکار چلے تو میں پیچھے پیچھے، حضور گھر میں چلے گئے تو میں نے دروازے پہ دستک دی، باہر آئے، سلام لی، میں نے کہا محبوبہ وہ جو آپ پڑھ رہے تھے تھوڑا اور نہیں سنا دیتے، تھوڑا اور نہیں تلاوت کر دیتے۔ کہتے ہیں رسول پاک نے نا پھر قرآن پڑھنا شروع، میں کبھی بیٹھتا تھا کبھی اٹھتا تھا، جب حضور نے تلاوت مکمل کی تو میں نے آگے بڑھ کے ید اللہ والا ہاتھ تھاما اور دست مبارک پکڑ کے کہا سونیا، یہ مجھے کہتے تھے نہ سننا، میں نے زمانہ دیکھا ہے، میں کوئی عام آدمی نہیں، میں سردار ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، مجھے قسم ہے جو آپ کی زبان نکل رہا ہے وہ بشر کا کلام نہیں، آپ مجھے کلمہ پڑھائے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے کفل ٹوٹے، حضرت عمر بھی آئے تو آئے قرآن کی تاثیر کی برکت سے۔ حضرت صدیق اکبر نا اپنے گھر کے سین میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے تو رویا کرتے تھے، روتے تھے۔ مکے کے کچھ سردار کٹھے ہو کے نبی کریم کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے ایک تو صدیق اکبر کو منع کریں کہ قرآن اونچا نہ پڑھا کریں، اور اگر اونچا پڑھنا ہے تو پھر ان سے کہیں پڑھ کے رویا نہ کرے۔ حضور نے فرمایا اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھتا ہے روتا ہے تمہیں کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ ابو بکر صدیق جب قرآن پاک کی تلاوت کر کے روتے ہیں نا تو ہماری بچیاں بھی رونے لگتی، ہماری عورتیں گھر کا کام کاج چھوڑ کے تو صدیق اکبر کے دروازے پہ کھڑی ہو کے روتی رہتی۔ حضور ان سے کہیں یہ قرآن سے جو شغف ہے ان کا، کہاں گئے مسلمان جو قرآن پڑھنے والے تھے، کدھر گئے؟ سارا کچھ ہی ہمارا موبائل لے گیا۔ میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ کچھ لوگوں نے رمضان میں بھی قرآن پاک ایک بھی ختم نہیں کیا، رمضان شریف میں بھی ایک قرآن پاک کی توفیق لے گیا، سارا کچھ ہماری خوش گپیاں، کمال ہو گئی، ہم نے سوچا ہی نہیں، فکر ہی نہیں کی۔ سنگیو واپس آؤ، قرآن پاک سے پیار کرو، قرآن پاک سے محبت کرو، قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ لوگ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، زبان موٹی ہو گئی ہے، قرآن کیسے سیکھوں؟ 38.5 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا حضرت صدیق اکبر، کچھ صحابہ ان سے بھی عمر میں زیادہ تھے، تو بڑی عمر میں دین سیکھا کہ چھوٹی عمر میں سیکھا؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ قرآن پاک کی طرف توجہ کرو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن کی برکت سے اللہ قوموں کو عروج عطا کرے گا، اس کی برکت سے ہی قوموں کو زوال ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور رات کو نماز کی نیت باندھتے تھے تو ایک ہی آیت پڑھتے تھے، ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، اور جب حضور روتے تھے تو جس طرح ہنڈیا ابلے تو آواز آتی ہے، اس طرح حضور کے سینے سے آواز آتی۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا حضور، تو نبی پاک مغرب کی جماعت کرا رہے تھے، جب میں مدینے پہنچا تو مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو کے میں نے حضور کی تلاوت سنی۔ فرماتے ہیں بس میں تو بات کرنے آیا تھا نا، تو وہ آیتیں سنی تو مجھے یوں لگا مجھ پہ بجلیاں گر رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح نفس انسانیت میں انسانوں کو برابر بنا، لیکن پھر انہیں فضیلت عطا، کسی کو اللہ نے ڈاکٹر بنا، پھر اور درجات نسبی لحاظ سے دی بڑا انسان ہو، مومن ہونے میں برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل سے بعض لوگوں کو درجوں میں بلندی عطا۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام بھی نفس نبوت میں برابر ہیں، نبی ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بلندی۔ خود قرآن مجید نے ارشاد فرمایا تلک الرسل، یہ رسول جماعت ہے، فضلنا بعد بعد، فرمایا ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا، یہ جماعت ہے انبیاء کی، رسولوں کی، نبیوں کی، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ کتنی فضیلت عطا فرمائی؟ فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام، ورفع بعضهم درجات، اور فرمایا بعض ایسے ہیں جنہیں اللہ نے درجوں میں بلندی۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور جناب عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں۔ یہاں بالکل عام فہم سادہ آدمی کوئی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، اسے سمجھ آتی ہے کہ کلام اللہ نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں، اور یہ جو فرمایا نا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، بعض کو درجوں میں بلندی عطا فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ پتہ ہے اللہ نے نام کیوں نہیں لیا؟
اللہ کو پتہ ہے جب میں کہوں گا نا میں نے بعض کو درجوں میں بلندی عطا کی تو سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ کتنی بلندی دی، اس لیے کہ کوئی ایسا عدد ایجاد ہی نہیں ہوا جس سے مصطفیٰ کریم کے درجوں کی بلندی کو شمار کیا جائے۔ کوئی عدد بنا ہوتا نا، کوئی وہ شمار ہوتا تو اسے شمار کر لیا جاتا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑے صاحبزادے ہیں نا، حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک شعر ہے، معراج کا واقعہ بیان کرتے کرتے وہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ حضرت جبریل امین نے آ کے کہا تھا نا یا رسول اللہ چلیے، گویا اللہ تعالیٰ نے طلب کیا، وہ کسی شاعر نے کہا تھا سر لامکاں سے طلب ہو اور سوئے منتہا وہ چلے نبی، حد ہے ان کے عروج۔ بس اتنا بتا دیتے ہیں بالغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ، کوئی حد ہے ان کے عروج، بس بالغ العلا بے۔ تو حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور جا رہے ہیں، نہ بلانے والے نے نام لے کے کہا کہ کون بلا رہا ہے، نام نہیں لیا، ذاتی نام نہیں لیا، صفت سے بات کی، اور نہ یہ کہا میں نے کس کو بلایا، کتنا کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ اب میرا خیال ہے کہ ترجمے کی ضرورت، سب کو پتہ ہے کس ذات کی بات ہو رہی ہے، جس نے سیر کرائی کس کو، بعبدہ ہی اپنے بندہ ہے، نہ وہاں ذاتی نام سے بات کی نہ حضور کا نام ذکر، پاک ہے وہ ذات۔ تو حضرت حجت الاسلام فرمانے لگے طالب کا پتہ مطلوب کو ہے، اور مطلوب ہے طالب سے واقف۔ یہ بڑے لوگوں نے اس پر کلام کیے ہوں گے، لیکن بڑے باپ کے بڑے بیٹے کی بڑی بات سنیں۔ فرمانے لگے اعلیٰ حضرت بریلوی کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام حضرت مولانا شاہ حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے طالب کا پتہ مطلوب کو ہے، اور مطلوب ہے طالب سے واقف، پردے میں بلا کر مل بھی لیا پردہ بھی رہا، سبحان اللہ۔ دیکھو پردے میں بلا کر مل بھی لیا اور پردہ بھی رہا، چونکہ بات اس طرح کی کہ بات بھی پڑھ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہم نے اپنے بندہ خاص کے ساتھ وحی کی، مَا أَوْحَىٰ جو بھی کی، یعنی پردے میں بلا کے مل بھی لیا اور پردہ بھی رہا، سبحان اللہ۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، ہم نے بعض کو درجوں میں، سب کو پتہ ہے کس کو فضیلت ملی۔ اللہ نے ہمارے رسول پاک کو بڑی عظمتیں عطا فرمائیں، اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذکر کو بلند کی، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو حوض کوثر عطا فرمایا، اللہ نے محبوب کو کل کائنات کے لیے نبی اور رحمت للعالمین بنایا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو سب سے آخری نبی بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے کرم کرنے والا، ہدایت کا پیغام دینے والا بنا کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو گواہ بنایا، بشیر بنایا، نذیر بنایا، اور فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ نے حضور کو قرآن دیا، اللہ نے محبوب کو صدیق اکبر دیے، عمر فاروق دیے، عثمان غنی دیے، مولا علی دیے، حسنین کریمین عطا فرمائے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے، غلامی کے لیے عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کے دین کو پچھلے تمام دینوں کا ناسخ بنایا، اب کسی دین پر عمل نہیں ہوگا، قیامت تک سکہ مدینے والے رسول کا چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کو حبیب بنایا، اللہ نے محبوب کو نبیوں کا امام بنایا، کائنات کا سردار بنایا۔ کیا خوب کہا تھا چراغ گولرا نے، کہنے لگے ممکن نہیں مدح شاہ خدا، گیلانی پیر نے خوب کہا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، ممکن نہیں مدح شاہ خدا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، بس تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، کہنے لگے بس رکھ دیا قلم، چھوڑ دیا بات۔ مدح شاہ خدا، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کی ساری زندگی نعتوں میں، کہتے ہیں ممکن نہیں مدح شاہ خدا۔ تو بھئی آپ کس سے مستعار لے کے بات ختم کرنے لگے ہیں؟ تو کہنے لگے پیر میر علی شاہ صاحب سے، پیر گولڑوی سے، امام المسلمین سے۔ ممکن نہیں مدح شاہ خدا، بس گیلانی پیر نے خوب کہا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، یہ مشتاق اکھیں کتھے جاڑیاں، بس مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، دی کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیں کتھے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتیں۔ میں اللہ میں فرقہ واریوں سے بچا، لیکن ایک دکھ ہے نا، وہ بھی بیان کر لینے دو، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔
اور میرے عزیزو، جس طرح توحید قرآن پاک کا مستقل عنوان ہے، جس طرح عقیدہ آخرت قرآن مجید کا مستقل عنوان ہے، جس طرح اخلاقیات قرآن مجید کا مستقل عنوان ہے، جس طرح دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا، جہاد کرنا قرآن کا مستقل عنوان ہے، جس طرح معاشرت، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، بیوی بچوں کے، رشتہ داروں کے حقوق قرآن پاک کا مستقل عنوان ہے، اس طرح شان مصطفیٰ بھی قرآن مجید کا مستقل عنوان ہے۔ سارے عنوان بیان کرتے ہو، مانتے ہو، تذکرہ کرتے ہو، کیا وجہ آتی ہے جب عظمت رسالت ماب کی بات چھڑتی ہے تو بحث چھڑ دیتے ہو؟ فاضل بریلوی کہنے لگے، کھائے تجھ کو تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ کس سے تیرے دل میں بخار چڑھ گیا ہے کہ ہر شے تو مانتا ہے اور عظمت رسالت ماب کی بات آتی ہے تو بحثیں کرتا ہے؟ عقیدہ وہی اچھا ہے جو جناب صدیق اکبر کا۔ کسی نے آ کے کہا تھا، ابو بکر اگر کوئی کہے میں راتوں رات گیا ہوں اور راتوں رات آیا ہوں اور 18,000 سال کا گویا میں منظر دیکھا، اور اتنی بات تو نص سے ہے نا، لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے مسجد اقصی یہاں تک بھی کوئی جا نہیں سکتا، ممکن نہیں، کوئی کہے تو مانتے ہو؟ تو میں نہیں، تو کہا آپ کے محبوب نے کہا ہے، تو فرمانے لگے انہوں نے کہا ہے تو بالکل ٹھیک کہا ہے۔ کہا بھی تو آپ نے کہا تھا کہ کوئی کہے تو میں نہیں مانتا، کہنے لگے چلا آیا ہو کوئی ہے، تم نے تو کوئی کی بات کی تھا، باقیوں کا حکم اور ہے اور محبوب کی بات اور ہے، ان کے تذکرے اور ہے، ان کا فرمانا اور ہے، ان کا کہہ دینا کچھ اور ہے۔ میں نے تو کہا تھا کوئی کہے تو نہیں مانتا، اور وہ جو کہے اور جس وقت کہے اور جس حال میں کہے اور جس رنگ میں کہے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے اونج رہنا ہے، او جیسے کہے، جس وقت کہے، جس ٹائم کہے، بات ختم۔ میرے عزیز پتہ نہیں کیا الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ بالکل وہ میں رات پڑھ رہا تھا، ایک صاحب نے لکھا ہے نبی پاک نا خواب میں گئے تھے، یہ تو خیر بڑی دفعہ ہی میں نے بیان کیا ہے اور ہر سال کوئی نیا شوشہ چھوڑ کو معراج، میں تو انو آکھاں کہ راتی میں خواب دیکھ کے میں پاکستان دا صدر بن گیا، تو انو اعتراض ہے کوئی؟ تو سا کہنے جی خواب ہے پاویں ساری دنیا دے بن جو، سانو کوئی اعتراض ہے؟ لیکن آپ جاگتی آنکھوں سے یہ بات کہیں گے نا، اگر کہ میں صدر پاکستان ہوں تو لوگ کہیں گے جناب آپ سیانے بیانے بندے کیا بات کر، یہ آپ مطلب کس جگہ بیٹھ کے کیا بول رہے ہیں؟ سوئے سوئے تو جو کوئی مرضی کہہ دے۔ اگر حضور فرماتے نا میں خواب میں گیا ہوں، تو ابو جہل کو کوئی اعتراض تھا اس بات؟ ابو لہب کو، عتبہ اتیبہ شیبہ کو، وہ تو اس لیے پریشان ہوئے، حضور نے فرمایا میں گیا ہوں اور میں آیا ہوں۔ ان کی تو پریشانی تب بنی تھی جب حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے عروج دیا ہے، وہ تو الجھے ہی تب تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے سیر کرا۔ یہ جو معجزہ ہوتا ہے نا، معجزہ اللہ کی قدرت، معجزہ کرامت، بس ایک تھوڑی دیر روک کے نا، تھوڑی خشک بات ہے پر آپ نے سمجھ، ایک لفظ قرآن مجید نے کہا آیت، آیت ہوتی ہے اللہ کی نشان۔ جب کوئی کام اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے تو اس کو آیت کہتے ہیں، اور وہی کام اگر نبی سے ظہور پذیر، وہ ظہور پذیر اللہ کی قدرت سے ہوا، اللہ کے چاہنے سے ہوا، وہ بغیر کسی ذریعے سے ہو تو قدرت الہی ہے، پیغمبر سے ہو تو وہ معجزہ ہے، ولی سے ہو تو وہ کرامت ہے، ہر جگہ اللہ کی قدرت ہی۔ جو نبی کے ہاتھ پہ معجزہ صادر ہو رہا ہے وہ بھی تو اللہ کی عطا ہے، جو ولی کے ہاتھ سے ہو رہا ہے وہ بھی، یہ کرامت کہتے ہیں جی ولی نے کر دیا، بھئی ہوا ولی کے ہاتھ سے ہے لیکن قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہمارے سلطان الواعظین رحمت اللہ علیہ اس طرح سمجھایا کرتے، فرماتے تھے ہے دودھ لیکن اگر اسے جاگ لگنا لسی کے ساتھ جما لو تو دہی بن گیا، اور اگر رڑک لو نا تو لسی بن گئی، اور اگر اوپر تھوڑا سا اتار لو تو مکھن بن گیا، اور مکھن کو گرم کر لو تو اصل میں کیا ہے؟ دودھ۔ تو فرمانے لگے در اصل پیچھے کار فرما کیا ہے؟ دودھ۔ کہتے ہیں آپ کو بندہ کہتا ہے نا جی میں دودھ کا تو اقرار کرتا ہوں مکھن کو نہیں مانتا، میں دودھ کا تو اقرار کرتا ہوں لسی کو نہیں، میں دودھ کا اقرار کرتا ہوں پر میں نا گھی کو نہیں مانتا، تو اس بے کو کہا جائے گا لسی کا انکار بھی دودھ کا ہی انکار ہے، اسے کہا جائے گا مکھن کا انکار بھی دودھ کا ہی انکار ہے، اسے کہا جائے گا یہ جو تو انکار کر رہا ہے نا گھی کا، یہ بھی دراصل انکار۔ او خدا کے بندے، ولی ذاتی طور پر تو کوئی طاقت رکھتا ہی نہیں، ولی کی کرامت بھی اللہ کی قدرت، نبی کا معجزہ بھی اللہ کی قدرت۔ اب آپ واقعہ معراج کو دیکھیں، نبی پاک نے کب کہا میں گیا ہوں؟ پہلا دعویٰ تو رب کریم نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں نے سیر کرائی ہے اپنے بندہ خاص کو، خبردار اس کے معجزہ معراج کا انکار نہ کرنا، یہ رب کی قدرت کا انکار ہو جائے، خبردار اس بحث میں نہ الجھنا۔ وہ منامی تو 34 بار ہوئی، وہ تو خواب میں حضور گئے تھے، وہ خدا کے بندے خواب میں تو جانے محبوب کتنی بار گئے، لیکن یہ جو معراج ہے نا حضور، یہ معراج حضور جسم کے ساتھ روح کے ساتھ گئے،
اور پھر معراج کی لکھی ہیں علماء، کبھی کبھی اداس ہو جاتا، اور اگر انسان کسی منصب پر فائز ہونا تو سب نے تو اسے آ کے بانے ہوتے ہیں، لوگوں کے ذمے ہوتا ہے دست شفقت رکھنا، انہیں سب پہ رکھنا، تو وہ اپنا حال کس سے بیان کریں، کس سے کہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام طائف گئے تو طائف 10 دن حضور نے قیام کیا تو انہوں نے، اور حضور واپس تشریف آئے، اور ایام وہ کہ جناب خدیجہ بھی وصال کر گئیں رضی اللہ تعالی، حضور کے محبت کرنے والے چچا ابو طالب بھی انتقال کر گئے، دن غم کے، اور امت ہدایت پذیر نہیں ہو رہی، اس طرف نہیں آ رہی، یہ نبی پاک کے قلب اطہر پر بوجھ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر غم زدہ، تو سب کر شفقت کرنے والے ہیں، تو محبوب کس سے بات؟ تو رب کریم نے حضرت فرمایا محبوب کو لے آئے، اس حالت میں جب کیفیات یہ تھیں تو اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمایا، اور رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حریم خاص میں بلایا، اور محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ تسلی دی کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا، پھر دنیا نے دیکھا کہ پورے روبے زمین پر اللہ نے رسول پاک کے دین کو غلبہ عطا فرمایا۔ ایک حکمت، دوسری کہ اللہ تعالیٰ نے نا نبی پاک کے غلاموں مقام دے ہیں، جنت مل، درجات مل، اللہ فرماتے میں نے مومنوں کی جانوں کے بدلے ان کو جنت دے دی ہے، سودا کر لی، تو وہ جو محبوب پاک نے غلاموں کی جانیں وہاں دے کے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے جنت لی تھی نا، فرمایا لنوریہ من آیات، محبوب ذرا میری نشانیاں دیکھ جائے نا، تو حضور پھر دیکھ کے آئے اور آ کے بتایا، فرمایا عمر میں نے تیرا گھر دیکھا ہے جنت، اس عمر کا انہوں نے زندگی ساری زمین پہ سو کے، میں آپ کا گھر دیکھ کے آیا ہوں، اور دروازہ، حضور فرماتے میرا دل کرتا کا مکان ہے اور بڑا شاندار ہے، میں اندر سے دیکھ، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ عمر غیور آدمی کہے گا محبوب کا اپنا ہی بنایا ہوا قانون ہے، جس کے گھر جاؤ اس کی اجازت سے جاؤ، تو چونکہ آپ وہاں اس وقت ظاہری طور پر موجود نہیں تھے، اجازت طلب نہیں ہو سکتی تھی، لہذا دیکھا، رو پڑنے لگے مجھے میری ماں روئے میں آپ پر غیرت کرتا، آپ ہی کا تو صدقہ ہے، تو رسول پاک علیہ السلام کو اللہ نے وہ ساری چیزیں عطا کی، حضور رات کو، پہلی بات تو یہ رات ہوتی، یہی بہترین وقت ہوتا ہے رب سے ملاقات، والذین یبیتون لربہم سجدا، اللہ کے بندے راتیں سجدوں میں اور قیام میں، آمنے نہیں ہونا، ہم راتیں موبائل، کوئی خاص کوئی ایسا مطلب کوئی مسئلہ بھی نہیں، آل فول وقت یاوا گوئی، اور نہایت لغویات میں قیمتی وقت رات کا، جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت تھا، جو اس کے حضور پیش ہونے کا وقت تھا، جو رحمت طلب کرنے کا وقت، سارا ضائع کر۔ ہمارے استاد صاحب فرماتے رات کو پڑھا کرو، سکون ہوتا ہے، بندہ اطمینان سے پڑھ سکتا ہے، مطالعہ ہو، کون پڑھے؟ تو دینی طلباء کے پاس بھی اللہ ماشاء، وہ ذوق نہیں، کتاب کی طرف مزاج نہیں، میرے بھائی رات کا اللہ سے ملاقات کا، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے وقت اور تشریف، بڑی خوبصورت بات لکھی حضرت شیخ ابو نور رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فرمانے لگے حضور کا ہر صحابی چاہتا تھا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، تڑپ کے آئے نا صحابہ، ایک دن عرض کی یا رسول اللہ رب کو دیکھنے کو جی اس سے مل، تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جب آپ کے پاس آ کے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے فرما دیں میں ان کے قریب، جب دعا مانگیں گے میں قبول۔ تو حضور علیہ السلام اگر غلاموں سے فرماتے میں جا رہا ہوں تو رب کی ملاقات کا شوق تو ہر جگہ تڑپتا، شاید باقی بھی عرض حضور ہم نے بھی جا، اور جہاں جبریل امین نہیں جا سکے وہاں کوئی کیسے جاتا؟ وہ کئی دفعہ انسان نے کہیں جانا ہوتا ہے نا، بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف ذہن میں بات اتارنے کی مثال دیتا ہوں، جانا ہوتا ہے نا تو بچے بھی ضد کرتے ہیں میں نے بھی جانا ہے، اب بچوں کے جانے کی جگہ نہیں، وہاں لے جایا نہیں جا سکتا، تو والد کیا کرتے ہیں؟ ان کے سونے کا انتظام، جو رات کو سو جائیں تو سوئے نہیں جاتے، ہاں اتنا کام ضرور کرتا ہے کہ جب واپس آتا ہے تو لے کے آتا ہے، ذرا تحائف کے ساتھ آتا ہے تاکہ بچے راضی ہو جائیں، محبوب کریم جا رہے تھے، کریم اگر فرماتے میں جا رہا ہوں تو سب تڑپتے، سب، ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، سب خواہش کرتے لیکن سب سو رہے تھے، محبوب تشریف لے گئے، لیکن جب واپس آئے تو نماز کا تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے بندوں پر سلام کو بھی لائے، اور ساتھ فرمایا میرے رب نے وعدہ بھی فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق بھی عطا فرمائے، یہ سارے تحفے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ اور پھر تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں بھی کسی نبی کو مبعوث فرمایا نا، زمانوں تقاضوں کے مطابق معجزات، آج ہمارا دینی لوگوں کا پتہ مسئلہ کیا ہے، ہم قوم کی زبان کو نہیں سمجھتے، ہم لوگوں کے نظریات کو نہیں سمجھتے، وہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ایک شخص سخت بھوک لگی ہوئی کہ مولانا اسے دین، آپ دیکھیں نا حضور مکہ سے صحابہ کو لے کے مدینہ طیبہ آئے ہیں نا، تو سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی رہائش کا بندوبست بھائی بھائی بنایا، روٹی کھائیں گے آرام سے سوئیں گے بات ہوگی، ہم تقاضوں کو نہیں سمجھتے۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ بندے کو بھوک لگی تھی تو مولانا دین بتا رہے تھے، تو اب وہ تڑپ رہا تھا کہ کھانا ملے، تو فرماتے میں نے کہا اسے پہلے روٹی کھلا لے، یہ کھانا کھا لے گا، اس کی بحال ہو جائے گی، پھر تیری بات کی سمجھ میں جلدی آئے گی۔
اس کے شکم کی آگ کو تو روٹی چاہیے، اس کو پہلے کھانا دے. جنی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میں اپنی کمزوری بیان کر، ہم بعض اوقات لوگوں کی سوجھ بوجھ کے اوپر کے مسائل چھیڑ دیتے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں بات نہیں ہے. تو میرے عزیز، جب آپ لوگوں کے شعور کے مطابق بات کریں گے، شعور کے مطابق، تو بات سمجھ میں آئے گی. رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا، اس کی حکمتیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف، رسول پاک نے نبیوں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، یا معانی ہو اول آخر ہیں، دست بستہ وہ سب پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے. نبی کریم نے نبیوں کی امامت کرائی. ملت کے نوجوانوں، میری بات ذرا زیادہ غور سے سننا، روب کا شکار نہ ہوا کرو، کبھی روب کا شکار نہ ہونا. فلاں آدمی بڑی گاڑی میں آیا ہے تو مجھ پر اس کا روب طاری ہو، بہت بڑے پیسے لے کے آیا ہے تو روب طاری ہو. وہ میں نے دیکھا ہے کہ فلاں کے میں علاقے میں گیا تھا، سڑکیں بڑی پکی بنی ہوئی ہیں. روب، یہ روب سے نکل آؤ. جب روب طاری ہوتے ہیں تو سچ نہیں بولا جاتا. جب روب طاری ہوتے ہیں تو پھر انسان کی اپنی شخصیت ساری ضائع ہو جاتی. پھر آپ کا کوئی نظریہ نہیں، آپ کو تو جو کوئی کہے گا آپ وہ کر دیں گے، چونکہ آپ پر روب طاری ہوتا ہے. ہمارا مزاج ہے، پیسے کم ہے یا کسی کا خیال ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ کسی کا خیال ہے، ورنہ کوئی برادری کہ ہم کسی ایسے خاندان سے ہیں جو بظاہر روب کا شکار ہوتے ہو. اس رسول کے ماننے والے لوگ روب کا شکار ہیں جو سب نبیوں کے آگے کھڑے ہو کے امامت فرما رہے ہیں. تمہارے حصے میں امامت آئی ہے، امامت تم نے امامت کرنی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم نے امام بننا ہے. چھوٹی باتیں کر رہے ہو، کمزور باتیں کر رہے ہو، ڈرے ڈرے محسوس ہو رہے ہو. تمہارا طرز زندگی سہما ہوا ہے. مسلمان جس ملک میں جاتا ہے کمزور بات کر، جس جگہ کھڑا ہوتا ہے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتا ہے. جہاں بات کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے میں قابل رحم بن کے بات کروں. جہاں بات کرتا ہے اس طرح کرتا ہے کہ میں جناب بڑا مجھے مدد کی حاجت ہے، میری مدد کریں. اقبال کہنے لگے بس 3 کام کر، لمبی نہیں کوئی لمبی بحث نہیں، کوئی فلسفہ، صرف 3 کام کر. سبق پھر پڑھ صداقت، عدالت کا اور شجاعت کا. اس شعر کو بھی بعض لوگ غلط پڑھے. صرف 3 چیزیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. کوئی لمبی بات نہیں. ایک تو سچ بولا کر، سچائی کا سبق پڑھایا کر. دوسرا عدل کیا کر، اپنی ذات سے شروع کر. اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کریں. آپ کوئی بھی ہیں قانون کے سامنے. کیا رسول پاک علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کوئی بڑا عادل ہے؟ لیکن حضور نے تو اپنے ظاہری وصال سے قبر پر منبر پر بیٹھ کر فرمایا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں، کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے. تو اگر حضور فرماتے ہیں تو کیسے بالا تر ہو گیا؟ اپنی ذات سے ہم انصاف کرنا چاہتے ہیں پر دوسروں کے لیے اپنی ذات سے عدل شروع کریں، اپنی ذات سے. تیسرا فرمایا شجاعت کا. بزدلوں والی زندگی گزارو. ساری زندگی اسی رٹے میں ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے. لوگ کیا کہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں. ایک دوست مجھے پچھلے دن کہنے لگے وہ میرا دل تو بڑا کرتا ہے کہ اب نہ میں بعض چیزوں سے باہر نکل آؤں پر لوگ کیا کہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے یہ نہ کریں آپ لوگوں کی بات، پھر لوگ آپ کو ولی مان جائیں. جو کام کسے بات جو بات بھی مطلب اگر آپ نہیں کرتے اور آپ وہی کرتے ہیں جو لوگوں کی رائے ہے تو پھر ولی اللہ مانیں گے لوگ؟ آپ بھی نہیں مانیں گے. پھر لوگوں چھاڑنا رب رسول کیا بات کرتے ہیں. آپ دلیر بنے، زندگی شجاعت والی. رسول پاک کا مزاج کیا تھا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن رات کو مدینہ منورہ میں شور کی آواز آئی کسی ایک جانب، تو سب لوگ اٹھے اور ایک دوسرے کو اٹھانے لگے. اٹھو اٹھو دیکھو کیا ہوا. فرماتے ہیں لوگ جمع ہو رہے تھے، نیزے لا رہے تھے، تلواریں نکال رہے تھے، ہم ابھی تیار ہو رہے تھے. اچانک نظر اٹھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھ کر جدھر ہم جانا چاہ رہے تھے نا شور والی جگہ، حضور ادھر سے واپس آ اور فرمانے لگے کوئی بات نہیں ڈرنے والی، میں دیکھ آیا ہوں جانور لڑ پڑے اور نیزہ حضور کے دست. اقبال کہتے کچھ نہ کر. تو کہتا ہے کہ پیسے آئیں گے تو میں امام بنوں گا، قیادت کروں گا. تو کہتا ہے میرے پاس بہت بڑا برادری ازم ہو تو آگے بڑھوں گا. نہیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. میں رب پتہ تیرے ساتھ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو امام بنے گا دنیا کا. بس سچ بولنا، عدل کرنا، دلیر رہنا. یہ 3 خوبیاں آج کی امت کو اس کی ضرورت ہے. اہلیان پاکستان کو ضرورت، ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، گھروں خاندانوں میں ضرورت ہے. سبق پھر پڑھ صداقت، عدالت کا، شجاعت کا، اور لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. معراج بتاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں کہا ہے کہ میں قائد ہوں سارے نبیوں کا اور تم قائد ہو ساری امتوں کے. اپنی زندگی اپنے مزاج کو بزدلانہ نہ بنا. یہ رو کے بات کرنا، ڈر کے بات کرنا، سہمت کے بات کرنا، کمزور رہ کے بات کرنا، طرز زندگی روئیں گے، رج کے روئیں گے پر رب رسول باقی زندگی دلیرانہ گزاریں.
اپنے مزاج میں طاقت پیدا کریں. ایک بات معراج کے مسئلے میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ جو معراج ہوتی ہے نا، یہ جو عروج ملتا ہے، یہ انسانیت کو، فرشتے تو ہیں ہی وہاں، جو درجے بلند ہوتے ہیں نا، فرشتوں کو جو درجہ ہے وہ متعین ہو گیا. یہ جو درجوں میں بلندی ہوتی ہے یہ مومنوں کی ہوتی ہے. یہ درجات میں بلندی صلحاء، اتقیاء، صوفیاء، شہداء اور انبیاء کی ہوتی ہے. یہ روحانی ترقی اور یہ معراج کی طرف جانا یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا مقدر رکھا ہے. جس طرح اپنے مال میں روز ترقی کی جدوجہد کرتے ہو نا، اور صرف 4 سے 6 مہینے پتہ چل جائے دکان میری ٹھیک نہیں چل رہی، نفع نہیں دے رہی، تو بند کر دیتے. کہتے ہو میں اب نقصان میں جاؤں. اپنی روح پر غور کر، اپنے باطن پر توجہ دے. اگر تو خسارے میں جا رہا ہے، اگر تیرے باطن کے اندر میل کچیل جم گیا ہے تو کر سجدہ رج کے اپنے رب کو. اور اگر دل ڈھڑا ہو گیا ہے تو پھر کوئی رات جس میں تو رو سکے اپنے مالک کے حضور. اگر روحانی طور پر سخت دل ہو گئے، خسارے میں چلے گئے، ترقی رک جائے. عروج ہو. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حارثہ بن نعمان سے کہا تھا، یہ ان کا باطنی عروج تھا اور یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ آج صبح کیسے کی؟ عرض کی حضور اس حال میں صبح کی کہ میں پکا مومن ہوں، میرا ایمان مضبوط ہے. دلیل کیا ہے؟ عرض کی حضور دلیل یہ ہے کہ اگر میں زمین پہ کھڑے ہو کے آنکھ کھولوں تو میری آنکھ خدا کے عرش تک جاتی ہے. کہو تو راز حیات حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے. میں کامل مومن ہوں اور میری آنکھ اللہ کے عرش تک جاتی ہے. حضور میں دیکھ رہا ہوں جنتی جنت میں. یہ میرے ایمان نے مجھے لذت دی ہے، عروج دیا ہے، کمال دیا. جو اللہ کے راز ہیں وہ راز میں ہی رہنے دے. میرے بھائی، مومن اس کا تو ایک وقار ہوتا ہے، اس کی تو ایک شان ہوتی. کیا کہا کہ الدعاء صلاح المومن، دعا مومن. یہ کافر کے پاس نہیں ہوتا. تیرے پاس ہتھیار ہے. ایمان کی صورت میں تجھے اللہ کا قرب دیا گیا. بیٹھ مصلی پہ، مانگ اپنے رب سے. لیکن کیا کریں، اکبر الہبادی کہنے لگے مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم، دعا منہ سے نلبوں سے عرضیاں نکل، مختلف افسروں کو مختلف محکموں میں درخواستیں جمع کراتے ہو، رب کی بارگاہ میں آتے ہی نہیں. عروج تیرا تب پلے گا، تیری ترقی تب ہوگی جب پتہ چلے گا کہ قرب الہی کتنا ہے. میرے قبلہ عالم حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے کسی نے کہا، حضور فلاں مولانا بڑے اور فلاں آدمی جو ہے ان کا بڑا مقام ہے اور فلاں کا بڑا نام ہے، فلاں کا بڑا تذکرہ ہے. تو آپ فرمانے لگے اللہ کی دعا کرو بارگاہ محبوب میں مقام. دنیا میں تو مقام بنتے بھی ہیں اور مقام دیکھنا یہ ہے کہ ان اللہ کیا مقام. رسول پاک کو عروج عطا. جم کے آگے بڑھیں، جد و جہد کریں. زندگی جو پانی چلتا رہتا ہے نا، اس میں کوئی ناپاکی گر بھی جائے نا تو چلتا پانی کیونکہ چل رہا ہے نا. جو لوگ کام کرتے رہتے ہیں اور میری والدہ سے نا آپ بیٹھ جائیں، آپ میں بہ گئی. جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں وہ پھر کچھ کریں، جد و جہد کریں، آگے بڑھیں. عروج پانا ہے امت کو، اور سب کو کام کر، سب کو مل کے جد و جہد کر، سب کو مل کے آگے بڑھنا، سب کو کوشش کرنی. جاتے ہیں کھاتے ہیں. اور یہاں بچوں نے امتحان دیا رون کے، میں دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا یا اللہ یہ ہم سے ہی کام، ہم کہاں اور یہ خدمات کہاں. تو اگر اتنے سے بچے ہمارے جیسا کمزور آدمی لے کے چل سکتا ہے تعلیمی کاوش میں، تو میرا خیال ہے تھوڑی تھوڑی جد و جہد کریں، تھوڑی ہمت کریں کہ سارا دن بیٹھ کے جہالت کا رونا ہی رونا ہے کہ تعلیمی نظام ٹھیک. کوشش تو کریں. کیا کہا تھا کسی نے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے. ساری رات رونا کہ اندھیرا بڑا ہے، کوئی کام ہے تو ایک شمع تو روشن کر دا، اپنے حصے کا چراغ تو جلا. حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ جد و جہد، ترقی. رسول پاک نے آخری خطبہ میں بھی فرمایا تھا، فرمایا دین میں مکمل کر کے جا رہا ہوں لیکن بلغ عنی ولو آیا. تمہارے پاس اگر ایک آیت ہے تو اسے لے کے دنیا میں نکل جانا اور میرا پیغام آگے دے. پھر نکلے. حضرت بلال ملک شام آئے، میزبان تھے جناب ابو ایوب انصاری مدینے میں، لیکن وہ ترکی آئے. وہ کہاں صحابہ پہنچے، وہ نکل گئے. انہیں پتا تھا جنت البقیع میں دفن ہونے کی بڑی فضیلت، لیکن حضور کا دین پھیلانے کی فضیلت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. لہذا وہ میدانوں میں نکلے. اپنی زندگی کو جامد نہ کرے. 2-4 صحت بہانے بنا کر اور 2-4 اور بہانے بنا کر جم نہ جائیں، بیٹھ نہ جائیں، آگے بڑھیں، جد و جہد کریں. حضور کا معراج ہمیں یہی سبق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.